الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر. صدق الله العظيم. صدر مجلس امیر جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا، جمعیت علماء اسلام کے تمام اضلاع کے امراء، نظماء، عاملہ جات، جمعیت علماء اسلام کے سرفروش کارکنوں، خیبر پختونخوا کے غیرت مند، جرت مند باسیوں، آج تقدس حرمین کے حوالے سے اس اجتماع کا انعقاد کیا گیا ہے، اور آپ نے جس جذبے اور شوق سے، جس ولولے سے آج اس اجتماع میں شرکت کی ہے، آپ نے ثابت کر دیا ہے کہ ہم اپنی ذات پر تنقید برداشت کر سکتے ہیں، ہم اپنے آپ پر تنقید برداشت کر سکتے ہیں، لیکن ہم تقدس حرمین پر کسی قسم کی اگر اس کی حرمت میں کمی کی جائے گی، اگر ناموس صحابہ کی، ناموس رسالت کی توہین کا کوئی مرتکب ہوگا، تو پھر خیبر پختونخوا کا مسلمان اس کے خلاف علم جہاد بلند کر کے اس کے خلاف اپنا فیصلہ دے بھی چکا ہے، اور انشاءاللہ آج بھی اسی عزم کے ساتھ اس میدان عمل میں کھڑا ہے کہ ہم کسی قسم کی توہین کو برداشت نہیں کریں گے۔ میرے دوستوں اور بھائیوں، آج تفصیلاً خطابت ہمارے اکابر نے آپ کے سامنے کی ہے، اور انہوں نے آپ کو اس حساس مسئلے کے متعلق بیان فرمایا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ میں آپ پر یہ بھی واضح کر دینا چاہتا ہوں کہ جو لوگ اقتدار سے محروم کیے گئے ہیں، جن کو اقتدار کے محلات سے بے دخل کیا گیا ہے، یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کا جذبہ اور خواہش یہ تھی کہ ہم نے جمعیت علماء کو اقتدار سے باہر نکالا، ہم 2028 تک حکومت بھی کریں گے، اقتدار میں بھی رہیں گے، اور یہ بھی کہتے تھے کہ ہم نے علماء کی سیاست کو دفن کر دیا ہے،
علماء کی سیاست کو ختم کر دیا ہے۔ میں سلام پیش کرتا ہوں آپ کی اس کمٹمنٹ کا جو آپ کی اپنی قیادت کے ساتھ رہی۔ جس طرح پونے 4 سال آپ اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہتے ہوئے میدان عمل میں ان کے ساتھ رہے، آپ نے ثابت کیا، اور انہوں نے تو ہماری سیاست دفن کی تھی، انہوں نے تو ہمیں سیاست سے بے دخل کرنا تھا، لیکن ہم نے ان کی حکومت کے اندر ان کی حکومت کو بھی گرایا، اپنی حکومت بھی بنائی، اور جب تک ہم چاہیں گے حکومت کریں گے، اور جب ہماری مرضی ہوگی پاکستان میں انتخابات کا اعلان کرائیں گے انشاءاللہ۔ اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے، اس بات کا ذکر کیا جاتا ہے کہ اقتدار سے بے دخل ہونے کے بعد ان کے جلسے بھی بڑے اچھے ہیں۔ ہم نے جلسوں کا اعلان نہیں کیا تھا، آج جمعیت علماء کا دوسرا جلسہ ہے۔ پہلا جلسہ باب الاسلام سندھ میں منعقد ہوا۔ میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں جمعیت علماء اسلام کراچی اور حیدرآباد کی جماعت کو کہ انہوں نے جس طرح اپنی قیادت کی آواز پر لبیک کہا، آج خیبر پختونخوا کی جماعت کو آپ کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں۔ میں نے ان کو کہا کہ ان کے جلسے بھی بڑے ہوتے ہیں بقول آپ کے، لیکن ہمارے جلسے بھی آ کر دیکھ لو۔ ان کے جلسوں سے آپ تماشے کو ہٹا دیں، ساز و سرور کو ہٹا دیں، باجیوں کو ہٹا دیں، پھر دیکھیں ان کے جلسے کیسے کامیاب ہوتے ہیں۔ آج اگر جمعیت علماء کے ساتھ خیبر پختونخوا کی عوام اس جذبے کے ساتھ کھڑی ہے تو یہ اسی نظریے کی بنیاد پر، اسی عقیدے کی بنیاد پر جو اس صوبے کے عوام کو مفتی محمود نے دیا تھا، جو اس صوبے کی عوام کو، جو اس بر صغیر کی عوام کو حضرت مدنی نے دیا تھا، شیخ الہند نے دیا تھا، آج بھی ہم اسی پرچم نبوی کے سائے تلے اپنے سفر کو آگے بڑھا رہے ہیں۔ ہم نے اپنے اقتدار کا اعلان جب عوام کے اس ووٹ سے جو ہم اس عوام کو دینا چاہتے ہیں حکومت بنائیں گے تب آپ کو بتائیں گے، لیکن ابھی تھوڑا سا تمہارے ووٹ پر بھی ہم اپنی حکمرانی کے مزے کریں گے۔ یہ وہی پارلیمان کا ووٹ ہے جس کو تم عوام کی حقیقی ترجمانی کہتے تھے یا نہیں کہتے تھے؟ کہتے تھے کہ نہیں کہ یہ عوام کی نفرت کی بنیاد پر ہے مسلم لیگ اور پیپلز پارٹی کے خلاف جس پر میں اقتدار کر رہا ہوں۔ لیکن آپ کو یہ بھی بتا دوں کہ جو لوگ اس کی اقتدار کی طرف گئے تھے ان کا بھی ہمارے ساتھ اس بات پر اتفاق تھا کہ انتخابات میں دھاندلی ہوئی ہے اور ہم صاف شفاف انتخابات چاہتے ہیں۔
ہماری متحدہ اپوزیشن نے پاکستان ڈیموکریٹک موومنٹ کی بنیاد بھی اس بات پر ڈالی کہ ہم صاف اور شفاف انتخابات چاہتے ہیں، اور ہم آج بھی علن اعلان کہتے ہیں کہ ہم اصلاحات کے ساتھ انتخابات میں جائیں گے۔ ہم صاف انتخابات کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں، شفاف انتخابات کا انعقاد کرنا چاہتے ہیں۔ تم نے پونے 4 سال میں متنازع قانون سازی کی، تم نے پونے 4 سال میں پاکستان کی سیاست کو تباہ و برباد کیا، تم نے پونے 4 سال میں پاکستان کی معیشت کو تباہ و برباد کیا۔ اور میں یہ سوال پوچھنا چاہتا ہوں کہ اگر ہم اقتدار میں آئے ہیں تو مجھے بتایا جائے کہ پاکستان پر حکمرانی وہ پارلیمان کے ممبران نے کرنی ہے یا پھر کسی دوسرے ادارے کے سربراہان نے کرنی ہے۔ طے کیا جائے۔ ہم یہ بات تسلیم کرتے ہیں کہ پاکستان کی موجودہ حالت میں تنہ تنہا پاکستان کا سیاستدان اس کے معاشی بحران سے نہیں نکال سکتا۔ میں یہ بات تسلیم کرتا ہوں کہ موجودہ صورتحال میں پاکستان کا حکمران، پاکستان کا سیاستدان اس کی معیشت کو ٹھیک نہیں کر سکتا۔ لیکن یہ دعوت فکر دینا چاہتا ہوں اپنے سیاستدانوں کو بھی، اپنے اداروں کو بھی، کہ بہت ہو چکا۔ پاکستان کی عوام کے لیے متحد ہونا پڑے گا، پاکستان کے لوگوں کے لیے اتفاق اور اتحاد پیدا کرنا ہوگا۔ آج بھی جمعیت علماء اسلام اپنے منشور پر قائم ہے کہ جمعیت علماء اسلام پاکستان میں مسلمانوں کی منتشر قوت کو ایک جگہ پر جمع کر کے اس کو پاکستان کی معیشت کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، پاکستان کی منتشر قوت کو جمع کر کے پاکستان کی خارجہ پالیسی کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے، پاکستانیوں کی منتشر قوت کو جمع کر کے امت مسلمہ کے لیے استعمال کرنا چاہتی ہے۔ آپ بتائیں، کیا آپ چاہتے ہیں کہ نہیں کہ پاکستان میں آئین کی بالادستی ہو، آئین قانون کی حکمرانی ہو؟ اگر چاہتے ہیں تو ہاتھ کھڑا کریں اور بتائیں ان لوگوں کو کہ جو مذہب کے نام پر اگر کوئی آواز بلند کرتا ہے اور ہاتھ میں بندوق اٹھاتا ہے، اس کے خلاف تو ادارے فوری طور پر متوجہ ہو جاتی ہیں۔ میں ایک سوال آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ اس وقت صدارتی محل میں بیٹھا ہوا عارف علوی اور مراکن کے اندر صوفی محمد کے کردار میں کیا فرق ہے؟ وہ شریعت مانگ رہا تھا، یہ ریاست مدینہ مانگ رہا ہے، وہ اداروں پر تنقید کرتا تھا، یہ بھی اداروں پر تنقید کر رہا ہے، وہ پارلیمان پر ہنستا تھا، یہ بھی پارلیمان پر ہنستا ہے۔ اگر حکومت اپنی ذمہ داری پوری نہیں کرتی تو پھر اداروں کو بھی کیا ذمہ داری پوری کرنے کا ان کے فرائض منصبی میں شامل نہیں؟ کیوں اس کو صدارتی محل میں پروٹوکول دیا جا رہا ہے؟ اگر کل کوئی کسی اور اچھے عنوان سے
پاکستانیوں کو پکارے گا اور غلط راستے سے آئے گا تو کیا آپ اس کردار کو تسلیم کرنے کے لیے تیار ہوں گے؟ سب سے بڑھ کر قربانی اگر پچھلے 2 دہائیوں میں کسی نے دی ہے تو وہ جمعیت علماء کے اکابرین نے دی ہے، جمعیت علماء کے کارکنوں نے دی ہے۔ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ حکومت ان بھگوڑوں کو جن کو ہم نے اقتدار کے ایوان سے بھگایا ہے، جن کو ہم نے، اور یہ کہتے ہیں کہ علماء اگر ممبر پر سیاست کی بات کریں گے ہم ان کو مساجد سے باہر پھینک دیں گے۔ تم تو ہمیں پھینکو گے، ہمیں پھینک بھی سکو گے یا نہیں، لیکن ہم نے تمہیں اقتدار سے بھی پھینکا اور ان کالونیوں سے بھی جن کالونیوں میں تم 10 سال کے لیے آئے تھے باہر پھینکا ہے۔ اور ابھی تو ہم نے شروعات کی ہے، تمہاری چیخیں وہ آسمان تک پہنچ رہی ہیں، ابھی تو ہم نے تمہیں اور گھسیٹنا ہے، ابھی تو ہم نے تم سے 4.25 سال کا حساب لینا ہے، ابھی تو ہم نے تمہیں اور تھکانا ہے، پھر تمہیں بلا کر کہنا ہے کہ آؤ آئین کے تحت پاکستان میں سیاسی مخالفت کرو۔ جس قسم کی بازاری زبان تم استعمال کر رہے ہو، میں وہ الفاظ استعمال نہیں کرنا چاہتا، لیکن اتنا ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ اگر کوئی اس کو استہزاء کے طور پر پکارتا ہے اور وہ اس قسم کی تعبیر کرتا ہے جس طرح کی تعبیر اس نے ملتان کے جلسے میں کی، تو پھر مجھے بتایا جائے کہ جو مرد و زن اس کے جلسے میں یہ بات کرتے ہیں کہ عمران تیرے جانثار بے شمار، ان کے بارے میں تمہارے ذہن میں کیا تصورات ہوں گے؟ میں واضح طور پر خیبر پختونخوا کی غیرت مند عوام کو پکار کر کہتا ہوں، میں ان کو دعوت فکر دینا چاہتا ہوں کہ خدا را اس قسم کے کردار کے آدمی سے اور اس کے جلسوں میں اپنے نوجوان نسل کو بھیجنے سے روکو، اپنی خواتین کو اس کے جلسے میں جانے سے روکو۔ اس طرح کی ذہنیت کے لوگ جس نے پاکستان کی معاشرے کو بدبودار کیا، ہم اس کے خلاف اس محاذ پر آج بھی صفارہ ہے، اور آج بھی ہم اپنی قیادت سے عہد کرتے ہیں کہ انشاءاللہ آپ کی آواز پر ہم لبیک کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں، لبیک کہتے ہیں۔ انشاءاللہ ہم اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں گے۔ اور ایک آخری بات کرنا چاہتا ہوں پشاور کے لوگوں سے کہ انشاءاللہ اگر میں نے ہماری قیادت نے، ہمارے اتحادیوں نے اگر حکومت پورا کرنے کے اوپر اتفاق کیا تو آپ کا یہ ناردرن بائی پاس جس کے لیے آپ 22 سال سے انتظار کر رہے ہیں، اس کو اپنی وزارت میں پورا کر کے انشاءاللہ پشاور کے شہریوں کو تحفہ دوں گا۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔